والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. صحابہ کرام کی 3 طبقے ذکر کیے. پہلا طبقہ السابقون الاولون من المہاجرین، مہاجرین کا طبقہ جو سبقت لے جانے والے ہیں، جو سب سے مقدم ہیں. والانصار، دوسرا طبقہ وہ صحابہ ہیں جو انصار ہیں مدینہ کے، جنہوں نے مہاجرین کو ٹھکانہ دیا. اور تیسرا طبقہ والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے مہاجرین اور انصار کا اتباع کیا ہے، ان کے پیچھے آئے ہیں، ان کے نقش قدم پہ آئے ہیں. یہ تینوں طبقے قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں، ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں، بہتے ہیں ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں. تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. اور ایسے ہی 27واں پارہ، سورت کا نام سورۃ الحدید. تقریباً 27ویں پارے کا آخر ہے. قرآن کہتا ہے لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، برابر نہیں تم میں سے وہ لوگ، عام لوگوں کے ساتھ دوسرے لوگوں کے ساتھ. کون سے لوگ؟ من انفق من قبل الفتح، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا دین پر. وقاتل، اور اللہ کے راستے میں قتال کیا. اولئک اعظم درجۃ، یہی لوگ فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کرنے والے، اللہ کی راستے میں جہاد کرنے والے. اعظم درجۃ، یہ بہت بڑے ہیں درجے کے لحاظ سے. خدا را ہری پور والو، قرآن کہتا ہے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا، اللہ کی راہ میں جہاد کیا. یہ مشکل ترین دور تھا، یہ شدید ترین سخت ترین دور تھا. تو جس شخصیت نے ان سختیوں میں مال خرچ کیا، اس شدید دور میں اللہ کی راہ میں جہاد کیا، قتال کیا، فرمایا یہ باقیوں کے برابر نہیں، بلکہ اولئک اعظم درجۃ، یہ درجے میں سب سے بڑے ہیں. کن سے؟ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان لوگوں سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مال خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا. فرق بہت بڑا ہے. فتح مکہ سے پہلے مال لگانے والے، جان لگانے والے، جہاد کرنے والے، اور فتح مکہ کے بعد مال خرچ کرنے والے، جہاد کرنے والے، ان کے مابین کیا ہے؟ بہت بڑا فرق ہے. فتح مکہ سے پہلے جو مال خرچ کرتے رہے، جہاد کرتے رہے، ان کا درجہ قرآن کہتا ہے سب سے اونچا ہے. لیکن باقی جو بعد میں ایمان لائے فتح مکہ کے بعد، اور فتح مکہ کے بعد انہوں نے مال خرچ کیا، ان کا کیا بنے گا؟ قرآن کہتا ہے
کُلًّا وعد اللہ الحسنى، کُلًّا وعد اللہ الحسنى، ہر ایک سے اللہ نے بلائی کا وعدہ کر رکھا ہے۔ فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے، جہاد کرنے والے، ان کا درجہ تو سب سے اونچا ہے، اور فتح مکہ سے کے بعد مال خرچ کرنے والے، جہاد کرنے والے، ان کا درجہ پہلوں سے کم ہے۔ لیکن ایسے نہیں کہ یہ کئی گے گزرے ہوئے ہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اللہ نے ہر ایک سے بلائی کا وعدہ کر رکھا ہے۔ دونوں آیتوں کو سامنے رکھیے، مہاجرین ہوں یا انصار ہوں یا ان دونوں کے بعد آنے والے ہوں، فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے ہوں، اللہ سب سے راضی ہے۔ اللہ نے بلائی کا وعدہ سب سے کر رکھا ہے۔ یہ میں نے اتنی لمبی تمہید کیوں رکھی؟ اس لیے کہ کچھ لوگوں کو صحابہ کرام سے بغض ہے۔ یقین کیجئے جن کو بغض ہے وہ تو السابقون الاولون میں صدیق کو بھی نہیں مانتے، جن کو بغض ہے وہ تو فاروق اعظم کو بھی نہیں مانتے، جن کو بغض ہے وہ دوہرے داماد پیغمبر عثمان غنی کو بھی نہیں مانتے۔ لیکن کجی کے لیے کہتے ہیں جی امیر معاویہ نہ مہاجرین میں سے نہ انصار میں سے۔ میرے پاس ایک شخص آیا جہاں جمعہ پڑھا کرتا تھا، مجھے کہنے لگا کہ آپ امیر معاویہ کے بارے میں کہتے ہیں تو وہ تو مہاجرین میں سے بھی نہیں ہے اور انصار میں سے بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر کن میں سے ہیں؟ کہنے لگے جی وہ تو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تھے، وہ اور ان کے والد ابو سفیان۔ میں نے کہا آپ کی بات سے میرا اتفاق نہیں ہے، لیکن اگر میں بالفرض اتفاق کر لوں کہ امیر معاویہ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تو قرآن نے تو تب بھی کہہ دیا کہ جو فتح مکہ کے بعد بھی ایمان لائے ہیں بلائی کا وعدہ میں نے پھر بھی کر رکھا ہے۔ رب کی رضا تو پھر بھی ان کو شامل حال ہے۔ لیکن یاد رکھیے عام سیرت کی کتابیں اور تاریخ دان کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، یہ بات غلط ہے۔ اس پر بہترین تحقیق کی ہے کئی علماء نے، لیکن اس دور میں ہمارے بہترین عالم دین، اس دور کے جدید بہترین محقق، 100 سے اوپر کتابوں کے مصنف علامہ ڈاکٹر سراج الاسلام حنیف صاحب حفظہ اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں یہ بات غلط ہے۔ وہ کہتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ہیں اور مہاجرین میں سے ہیں، ہجرت بھی ثابت ہے۔ تاریخ کی طرف جانے سے پہلے آئیے نبی کا فرمان پیش کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، خدا را ہری پور والوں ذرا سنیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت نقل کرتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الحج، فرمایا علمتا اے ابن عباس اعلمتا انی قصرت من رأس رسول اللہ عند المروۃ بمشقص۔ اے ابن عباس کیا آپ کو پتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کاٹے تھے مروہ کے پاس؟ کہاں؟ جب بندہ عمرہ کر کے فارغ ہوتا ہے تو مروہ پہ پہنچ کے پھر کیا کرتے ہیں مروہ پر؟ کیا آپ کو پتا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال کاٹے تھے کینچی کے ذریعے؟ یہی روایت بخاری میں، یہی روایت مسلم کتاب الحج میں، یہی روایت سنن ابو داود میں، یہی روایت نسائی میں اور مسند احمد میں ہے۔ اب اس سے کیا ثابت ہوا
کہ مروہ پر میں نے رسول اللہ کے بال کترے تھے، کم کیے تھے، قصر کیا تھا اللہ کے نبی نے. کیا ثابت ہوا؟ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان ہو چکے تھے. تو اللہ کے نبی نے عمرہ کب کیا؟ جب 6 ہجری آپ چل کے آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، تو مشرکین نے حدیبیہ کے مقام پہ روک لیا تھا، عمرہ کرنے نہیں دیا. تو صلح ہوئی، صلح میں یہ طے ہوا کہ سن 7 ہجری میں آپ آئندہ سال کیا کریں گے؟ عمرہ کریں گے. تو اللہ کے حبیب نے آئندہ سال جب عمرہ کیا تو یہ 7 ہجری تھی. تو گویا 7 ہجری میں امیر معاویہ بقید اسلام، مشرف با اسلام تھے، نبی کی معیت میں تھے اور نبی کے بال کاٹے تھے. تو فتح مکہ کب ہوا؟ وہ 8 میں ہوا ہے. یہ فتح مکہ سے 1 سال پہلے صلح حدیبیہ کے بعد اور عمرۃ القضاء سے پہلے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا چکے تھے. اب اگر کوئی کہے کہ نہیں جی یہ بال کاٹنے کا تذکرہ حجۃ الوداع کا ہے، ایک بندے نے یہ بھی کہہ دیا جی یہ حجۃ الوداع جب آخری حج تھا نبی علیہ السلام کا. میں نے کہا سادے، آپ کو پتا ہے حجۃ الوداع میں نبی علیہ السلام نے مروہ کے اوپر بال نہیں کاٹے تھے، یہاں قصر کا ذکر ہے. حجۃ الوداع میں اللہ کے پاک پیغمبر نے جمرات کی رمی کرنے کے بعد پورا سر منڈوایا تھا، قصر نہیں کیا تھا. یہاں قصر کا ذکر ہے. اللہ اکبر. اچھا، جب صلح حدیبیہ کے بعد عمرۃ القضاء سے پہلے ایمان لائے تو پھر آپ مہاجرین میں سے کیسے ہو گئے؟ کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے. فتح مکہ کے بعد اگر کسی بندے نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی چاہت بھی کی تو اللہ کے نبی نے اجازت نہیں دی. فرمایا ہجرت اسی وقت تھی، فتح مکہ کے بعد کوئی اجازت نہیں ہجرت کی. اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں رہے فتح مکہ کے بعد. تو اگر ان کی ہجرت ایمان فتح مکہ کے بعد ہے تو ہجرت کی اجازت کیسے مل گئی؟ اور قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ اپنی کتاب رحمت للعالمین میں لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں جب صحابہ نے ہجرت کی تو مدینہ منورہ میں مہاجرین اور انصار کا آپس میں مواخات کروائے، بھائی بھائی بنایا. ایسے ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ ایک مہاجر کو ایک انصار کو آپس میں بھائی بنایا. تو امیر معاویہ کا بھائی کون تھا؟ سنیے، وہ لکھتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی جو تھا وہ حضرت حطات تھا. کیا نام تھا؟ حضرت حطات بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مہاجرین اور انصار کا جو بھائی چارہ قائم کیا گیا تھا اس کی فہرست ذکر کی ہے اور اس میں 21ویں نمبر پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا کہ اللہ کے نبی نے ان کو حطات بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا. تو یہ مہاجر تھے، وہ انصار تھے. کئی لوگوں نے گسیٹ کے فتح مکہ کے بعد ان کا ایمان مانا ہے اور کئی یہاں تک آگے گئے کہنے لگے کہ یہ مؤلفۃ القلوب تھے، یعنی ایمان اس وقت بھی نہیں لائے، صرف نبی علیہ السلام نے ان کو مال دیا دل جوئی کے لیے. تو جب مال انہوں نے لیا، بڑا پیسہ لیا، تو پھر جا کے یہ ایمان لائے. نعوذ باللہ. یہ مؤلفۃ القلوب نہیں، مہاجرین میں سے ہیں. اور ان کی مواخات ایک اور دلیل سن لیجیے. اسد الغابہ 8,500 صحابہ کا تعارف اس کتاب میں ہے. کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں ان النبی آخا بین الحطات و معاویۃ، ان النبی آخا بین الحطات و معاویۃ. اللہ کے نبی نے حطات اور معاویہ کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا تھا. ایک بات تو صاف ہو گئی
کہ یہ اللہ کے نبی کے مہاجرین صحابہ میں سے ہیں، فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، حدیبیہ کے بعد ایمان لائے۔ اور اگلی بات جو صحیح بخاری کی میں نے حدیث پیش کی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابن عباس سے کہ میں نے اللہ کے رسول کے بال کاٹے تھے، قصر میں نے کیا، کینچی میرے پاس تھی، میں نے ان کے بال تراشے تھے۔ اب اس کی دلیل ذرا سن لیجیے، جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے لگا، آپ دنیا سے رخصت ہونے لگے، تو آپ نے وصیت کی، آخری لمحات ہیں، فرمایا یا بنیا، او میرا بیٹا، انی کنت مع رسول اللہ، میں رسول اللہ کے ساتھ صفا پر تھا اور میں نے کینچی منگوائی، فاخذت من شعرہ، میں نے رسول اللہ کے بال کاٹے، وہو فی موضع کذا و کذا، او میرا بیٹا، اللہ کے نبی کے وہ بال میں نے اپنے پاس محفوظ کر لیے تھے، کاٹے ضائع نہیں کیے، میں نے پاس رکھ لیے، اب وہ فلاں فلاں صندوق میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو نکال کے جب میں مر جاؤں، فوت ہو جاؤں، موت آ جائے، تو رسول اللہ کے بال میرے آنکھوں میں اور میری ناک میں میرے وجود پہ رکھ دینا، کیونکہ یہ کسی معمولی شخصیت کے بال، یہ اللہ کے رسول کے بال تھے۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ کتنی محبت تھی اللہ کے رسول کے ساتھ، کہ امیر معاویہ کی وفات سن 60 ہجری میں ہے، اس 60 اس وقت تک یہ بال محفوظ رکھے اور پھر اپنے لیے ذخیرہ آخرت اس کو بنا لیا۔ اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کیا لکھتے ہیں فتح الباری میں، کہتے ہیں ان معاویہ، ابن عساکر کے حوالے سے، ان معاویہ اسلم بین الحدیبیۃ والقضیۃ، کہ حضرت امیر معاویہ صلح حدیبیہ اور عمرۃ القضاء کے درمیان میں ایمان لائے تھے۔ اللہ اکبر، یہ ہیں وہ عظیم صحابی، اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جب یہ ایمان لائے تو اللہ کے نبی نے ان کو کون سے درجے پر فائز کیے، یہ بھی آپ ذرا سن لیجئے۔ جب ایمان لائے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے پاک پیغمبر نے وحی کے کاتبین میں منتخب کر لیا، جو وحی آتی تھی امیر معاویہ لکھا کرتے تھے، قرآن کے کاتب معاویہ، قرآن کے ناشر عثمان غنی ہیں۔ جاؤ گے کہاں ان کو نہیں مانو گے تو؟ اللہ اکبر۔ لیکن یہ اس امت کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ آپ نے کبھی یہودیوں کے مابین جھگڑا دیکھا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ جو تھے وہ ٹھیک نہیں تھے؟ جی آج تک کسی یہودیت میں یہ بات چلی ہے؟ کسی عیسائیوں کے مذہب میں آپ جا کے دیکھ لیں، ان کے دین میں کبھی ان کے درمیان یہ مسئلہ محل نزاع رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ان میں کچھ غلط تھے کچھ ٹھیک تھے؟ یہ بدبختی صرف اس امت کی ہے کہ یہاں انہوں نے بحث بنا رکھی ہے کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کیسے تھے، اپنی حالت کا پتہ نہیں، اور ممبروں پہ آ کر صحابہ پہ تنقید کرتے ہیں، اپنی گھر کی خبر نہیں، تنقید اللہ کے نبیوں کے شاگردوں پر کرتے ہیں، تنقید ایسی ہستیوں پہ کرتے ہیں جن کو رب کے سلام آیا کرتے تھے۔ یاد رکھ لیجئے کہ امیر معاویہ اگر کوئی نسبت بھی نہ ہو، کوئی فضیلت، کسی روایت میں بھی کوئی فضیلت ثابت نہ ہو، یہی ان کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ وہ میرے محمد کا صحابی ہے۔ اگر کوئی بھی نہ ہو، احادیث بہت ساری ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کچھ بھی نہ ہو تو یہی سب سے بڑا درجہ ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے پیغمبر کے ساتھ 5ویں پشت میں جا کر نبی کے خاندان میں شریک ہو جاتے ہیں۔
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان میں، دین میں، رشتوں میں اللہ کے نبی کے ساتھ پیوست ہیں۔ امیر معاویہ کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم کی زوجہ ہے، مومنوں کی ماں ہے۔ یہ رشتے کہاں لے کے جاؤ گے میرا دوست؟ ان کی بہن نبی کی زوجہ ہیں اور مومنوں کی، کیونکہ نبی کی بیویاں امہات المومنین ہے۔ تو ماں کا بھائی کون ہوتا ہے؟ ماموں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جی، ماں کا بھائی ماموں ہوتا ہے۔ تو امیر معاویہ تمام اہل ایمان کے ماموں ہیں۔ اور امام احمد ابن حنبل عجیب بات ذکر کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ بھی مومنوں کے ماموں ہیں، اور حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر بھی مومنوں کے ماموں ہیں، چونکہ ان کی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی نبی علیہ السلام کی زوجہ ہیں، امہات المومنین میں سے ہیں۔ اللہ اکبر! ایمان لائے، اللہ کے نبی نے کتابت کے لیے وقف کر دیا، بہترین کاتب تھے، قرآن لکھتے، حدیثیں لکھتے، اور جب اللہ کے پاک پیغمبر نے بادشاہوں کو خطوط لکھے تو امیر معاویہ وہ خطوط بھی لکھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی، نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو بھیجا، فرمایا جا ادعو لی معاویہ، کچھ لکھنا ہے، جاؤ معاویہ کو بلا کے لے آؤ میرے لیے۔ نہ ہوتے پیغام بھیجتے کہ ان کو بلا کے لے آؤ۔ اور صرف یہی نہیں، ذرا یہ بھی سن لیجئے حدیث امام بخاری نے اپنی کتاب تاریخ کبیر میں صحیح سند کے ساتھ نقل کی ہے، امام ترمذی نے نقل کی ہے۔ کیا اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا۔ کیا بنا؟ ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا۔ اچھا، دوسری حدیث میں فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا، وہدہ، اسے بھی ہدایت دے دے، وہدہ بھی، اس کے ذریعے اوروں کو بھی ہدایت عطا کر دے۔ لسان نبوت سے کسی منافق کے لیے دعائیں نکل رہی ہیں، یہ لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا کسی منافق کو اللہ کے پاک پیغمبر نے وحی کی کتابت کے لیے منتخب کر لیا تھا؟ اور اتنی معصوم زبان سے اتنی عظیم دعائیں۔ آپ ذرا اور بھی سن لیجئے، ایک اور حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم علمہ الکتابۃ، اللہم علم معاویۃ الکتابۃ والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو حساب و کتاب کا علم بھی عطا فرما، وقہ العذاب، عذاب سے چھٹکارا بھی عطا فرما۔ یہ صحیح احادیث ہیں، بہت ساری احادیث میرے سامنے اس وقت موجود ہیں۔ یہ جو روایت میں نے پیش کی یہ ابو داؤد کی، نسائی کی ہے، ابن حبان کی ہے، اور بالکل صحیح روایت ہے۔ اس سے بڑھ کر صحیح بخاری کی حدیث پیش کرنے لگا ہوں۔ نبی علیہ السلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خالہ، اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اہلیہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام ان کے گھر تشریف لے گئے، انہوں نے کھانا پیش کیا، اللہ کے نبی نے کھانا تناول فرمایا، ٹیک لگا کے آپ لیٹ گئے، جو ہی آنکھ لگی فوراً نبی کریم کی آنکھیں کھلی، مسکرا رہے ہیں، ہنس پڑے، مسکرا دیے۔
ام حرام فرماتی ہیں فَقُلْتُ مَا أَضْحَكَكَ، آپ کو کس چیز نے ہنسایا ہے، آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ یا رسول اللہ کیوں، کیا وجہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اناس من امتی عرضوا علی یرکبون ھذا البحر الاخضر، میری امت کے کچھ لوگ ہیں جو اللہ نے مجھ پر پیش کیے ہیں، خواب میں مجھے دکھائے ہیں، اچھا جو اس سمندر پہ سوار ہو کے جائیں گے، کل ملوک علی الاسرۃ، جس طرح بادشاہ تختوں پر بیٹھتے ہیں اس طرح جا کے جہاد کریں گے، سمندری جہاد کریں گے۔ اللہ نے میری امت کے کچھ ایسے لوگ بتائے جو سمندری جہاد کریں گے۔ اچھا تو پتہ ہے ام حرام کہنے لگی، میں نے فوراً کہا فَادْعُوا اللَّهَ أَن يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، اللہ کے رسول دعا کیجئے اللہ ایسے پاکیزہ لوگوں میں سے مجھے بھی شمار کر دے، اللہ ان میں مجھے بھی شمار کر دے۔ صحیح بخاری۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انت معہم، اللہ اکبر، انت معہم، اے ام حرام تو ان میں سے ہو گئی ہے، قبولیت کا وقت تھا، فرمایا تیرا شمار ان میں سے ہو گیا ہے۔ ایک حدیث یہی، اب یہی حدیث دوسرے انداز سے صحیح بخاری میں موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ام حرام کہتی ہیں اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، میری امت کا وہ پہلا لشکر جو سمندری جہاد کریں گے۔ کون سا جہاد؟ یغزون البحر، جو سمندر میں جا کے لڑیں گے۔ قد اوجبوا، انہوں نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ اتنی بڑی بشارت، جنت ان کے لیے کیا ہو گئی ہے؟ واجب ہو گئی ہے۔ ام حرام فرماتی ہے میں نے کہا یا رسول اللہ دعا کیجئے میں ان میں سے ہو جاؤں۔ نبی کریم نے فرمایا تو ان میں سے ہے۔ اچھا یہ کب ہوا یہ جہاد؟ یہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور آیا۔ جس طرح امیر معاویہ کی شان ہے اسی طرح یہ میرے پیغمبر کی پیشن گوئی کی صداقت ہے کہ آپ نے کئی سال پہلے جو پیشن گوئی کی وہ 27 ہجری، کون سی 27 ہجری، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور ہے، اور شام کا گورنر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ امیر معاویہ خط لکھتے ہیں، کہتے ہیں عثمان اجازت دیجئے کہ میں سمندری جہاد کروں۔ حضرت عمر کو بھی خط لکھا تھا لیکن انہوں نے اجازت نہیں دی، فرمایا سمندر میں جانا یہ مشکل ہے، حالات ایسے ہیں، جو ان کے نقصانات سامنے تھے تو وہ رکھے، تو انہوں نے اجازت نہیں دی۔ پھر حضرت عثمان سے اجازت طلب کی کہ یہ فوائد ہیں، آپ اجازت دیں، قبرص سارا فتح ہو جائے گا، روم سارا فتح ہو جائے گا، آپ اجازت دے دیں۔ فرمایا اچھا۔ حضرت عثمان نے اجازت کس شرط پر دی؟ ذرا توجہ۔ فرمایا امیر معاویہ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں اس شرط پر کہ آپ اس جہاد میں اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے جاؤ گے، اپنی اہلیہ کو بھی ساتھ لے کے جاؤ گے۔ اچھا نمبر 2 دوسری شرط یہ امیر معاویہ کہ آپ قرآن اندازی بھی نہیں کرو گے، قرآن بھی نہیں ڈالو گے، حکم بھی نہیں دو گے، بلکہ اعلان کرو گے جو مرضی سے جانا چاہے گا تو جائے گا۔ ٹھیک ہے، امیر معاویہ نے ساری شرطیں منظور کر لی، اعلان کر دیا اعلان، تیار ہو جاؤ لوگو، جو جانا چاہتا ہے۔ کشتیوں کا آرڈر جاری ہو گیا، بہت ساری کشتیاں تیار ہو گئی سمندر کے لیے۔ خدا را توجہ چاہوں گا، جب کشتیاں تیار ہوئیں بغیر کسی حکم کے خوشی کے ساتھ صحابہ اس جنگ میں شریک ہونے لگے۔ حضرت عبادہ بن صامت بھی شریک ہیں، ام حرام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ، اللہ اکبر،
چونکہ نبی سے خود انہوں نے حدیث سنی تھی، بشارت سنی تھی، جنت واجب ہو گئی ان کے لیے، آج وہ موقع آ رہا ہے، وہ بھی خاوند کے ساتھ تیار، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تیار، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون سے ابو ایوب؟ میزبان مصطفیٰ، کہ مدینہ میں جس کے مکان کے سامنے نبی کی اونٹنی خود جا کے ٹھہری تھی، جہاں ٹھہری تھی یہ وہی ہستی ہے، یہ سارے تیار ہو گئے، جلیل القدر صحابہ ساتھ ہیں، کشتیوں میں سوار ہو کے جب جانے لگے، ام حرام ساری حدیث دہراتی ہے، جب سمندر پار ہو گئے، ام حرام سواری پر چڑھتے ہوئے گر پڑی اور گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی، جگہ پر وفات پا گئی۔ اللہ اکبر، قسمت کی بات ہے۔ جب اللہ کے نبی کی زبان سے بشارت سنی، فوراً درخواست کر دی مجھے بھی اس میں سے شمار کر لیجئے، دعا کیجئے۔ فرمایا آپ ہو گئی، اور جیسے ہو گئی تو زیادہ سفر بھی نہیں کیا بلکہ پکی پکی ہو گئی ان کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ اور اسی لشکر میں جب آگے پہنچے نا، تو قبرص کے جو لوگ تھے انہوں نے مسلمانوں کی ہیبت اور دہشت سے ایسے متاثر ہوئے، بغیر کسی جنگ کے ہتھیار ڈال دیے، اور ساری شرائط جزیہ ٹیکس دینے پہ مجبور ہو گئے، ہم ساری شرطیں منظور ہیں۔ اور اسی لشکر میں میرے دوستو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہوا۔ تو انتقال کے وقت انہوں نے وصیت کیا کی؟ وصیت میں جملہ کہا میرے ساتھیو، اگر میں مر جاؤں مجھے دفن نہیں کرنا، جدھر تک تم نے جانا ہے میری میت کو ساتھ لے کے جانا، تاکہ میں اس بشارت کا صحیح مصداق بن کے رہوں۔ پھر صحابہ نے ان کی میت کو ساتھ لیا اور آخری ٹھکانے میں جا کے ان کو دفن کر دیا۔ اس حدیث کو دیکھتے ہوئے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کے سپاہ سالار تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امام محلب ذکر فرماتے ہیں، جس کو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ بھی ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں فی ھذا الحدیث منقبۃ لمعاویۃ لأنہ اول من غزا البحر۔ یہ حدیث اس کے مصداق امیر معاویہ ہیں، اس لیے کہ پہلا لشکری جہاد، بحری جہاد انہوں نے ہی کیا ہے۔ میرے دوستو، یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت امت میں کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ صدیق اکبر نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی یزید ابن ابی سفیان کو جنگ یمامہ بھیجا، منکرین زکوٰۃ، منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد میں یہ سر فہرست شریک ہوئے، اور امیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی کو گورنر بنایا تھا شام کا، اور پھر حضرت عثمان نے شہادت تک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر مانے رکھا۔ حالانکہ بہت سارے گورنر معزول بھی کیے، تبدیل بھی کیے، لیکن ان کو تبدیل معلوم ہوا کہ پیغمبر کے پہلے 3 خلفاء کا حضرت معاویہ پہ مکمل اعتماد تھا۔ جس پہ صدیق اعتماد کریں، جس پہ عمر و عثمان اعتماد کریں، میں اور آپ اعتماد نہ بھی کریں تو ان کا کچھ بگڑتا۔ ہاں، وہ ان جیسے لوگوں کے اعتماد کی ضرورت ہی نہیں جو آج کل کے کیڑے مکوڑے پیدا ہو جائیں اور اپنی اصلیت کا پتہ نہ ہو اور ان کے بارے میں تحقیق کرنے لگ جائیں۔ دکھ ہوتا ہے انسان کو۔ نبی کے صحابہ کو تختہ مشق بنایا ہوا ہے۔ میرے دوستو ذرا سنیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام جانے لگے۔ جب شام کا سفر شروع کیا امیر المومنین نے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے لشکر کے ساتھ استقبال کے لیے آ گئے۔ جب استقبال کے لیے میدان میں آئے، کافی فاصلہ طے کر کے استقبال کیا، جو مہمان آ رہے ہیں امیر المومنین آ رہے ہیں۔ حضرت عمر تو اس کے خلاف تھے، بڑے سخت۔ تو پتہ کیا کہا معاویہ آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ اتنا جاہ و جلال، اتنی شان و شوکت کے ساتھ میرے استقبال کے لیے آئے ہو؟
میں تو اس کو پسند نہیں کرتا، میں تو چاہتا ہوں کہ آپ کو ننگے پاؤں یہاں سے مکہ بھیج دوں، مدینے تک۔ یہ کیوں کیا؟ سنیے ذرا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی امیر المومنین کیوں کیا ہے؟ وجہ بتانے لگا ہوں، یہاں جاسوس بہت ہیں، رومیوں کے جاسوس بہت ہیں، تو میں نے چاہا کہ یہاں اسلام اور مومنوں اور امیر المومنین کی شان، ہیبت اور رعب اور دبدبہ ان پہ آ جائے۔ میں نے کوئی فضول خرچی کے لیے نہیں، دشمن پہ رعب جمانے کے لیے، ہیبت طاری کرنے کے لیے ایسے کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مسکرا کے کہنے لگے اچھا اگر اس کے لیے کیا ہے تو ٹھیک ہے۔ کہنے لگے امیر المومنین اگر آپ پسند نہیں کرتے تو آئندہ نہیں کروں گا۔ فرمایا اگر آپ کی نیت یہ ہے تو میری طرف سے اجازت ہے۔ میرے دوستو، اسلام کی یہ عظیم ہستی ہے، اور میں عظیم کے ساتھ یہ بھی کہتا ہوں مظلوم ترین ہستی ہے، کہ بیگانے تو ان کو برا کہتے ہیں، اپنوں کو بھی نام لیتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے ایسے ایسے خطیبوں کو دیکھا ہے کہ ہر صحابی کا تذکرہ تو وہ کرتے ہیں، ان کی زبان پہ نام نہیں آتا ہے، گنگ ہے زبان، تو امیر معاویہ کی منقبت بیان کرنے سے گنگ ہے۔ اور عجیب بات آپ کو بتاؤں، کہتے ہیں جی حضرت علی کے ساتھ اختلاف، میرا دوست میرا بھائی، اختلاف صحابہ کے مابین ہوا ہے کئی کے درمیان، صحابہ کے مابین جو مشاجرات، جو لڑائیاں، جو اختلافات ہوئے، ان کے متعلق اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اس میں جج نہیں بن سکتے کہ کسی کو غلط کہیں، کسی کو ظالم کہیں، کسی کو گناہگار کہیں، کسی کو ٹھیک کہیں، یہ ہم نہیں۔ اس لیے کہ صحابہ کے درمیان جو اختلاف ہوا بھی تو وہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہوا، وہ بھی اللہ کے لیے ہوا ہے۔ دونوں کی نیت میں کوئی فتور نہیں تھا۔ تو بعض لوگ کہتے جی بادشاہ دو جب لڑیں تو ایک تو ضرور باطل ہوتا ہے نا، دو جب لڑتے ہوں تو ایک حق پر اور ایک نہ حق پہ تو ضرور ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ تیرا فلسفہ مان لیں تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ گئے اور پیچھے اپنے بھائی کو خلیفہ بنایا، نائب اپنا، حضرت ہارون علیہ السلام، دونوں نبی ہیں، دونوں معصوم ہیں، دونوں پیغمبر ہیں، دونوں پہ وحی آتی ہے، قوم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ قرآن کہتا ہے، حدیث تاریخ نہیں، اللہ کی کتاب کہتی ہے موسیٰ علیہ السلام جلال کے ساتھ واپس آئے، تورات کی وہ تختیاں رکھی اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو سر اور داڑھی کے بالوں سے پکڑ کے کھینچا ایسے۔ اب کوئی کہے کہ ایک حق پر ایک باطل پہ کسی کے اندر ہمت ہے، کسی کے اندر جرت ہے؟ نہیں میرے دوستو، کبھی کبھی دونوں حق پر ہوتے ہوئے بھی اختلاف ہو جاتا ہے، اور اگر آپ کو زیادہ ہی تکلیف ہے تو آپ سے فیصلہ نہیں کرواتے۔ جن سے اختلاف ہوا ہے، کن سے ہوا؟ امیر معاویہ کا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف ہوا نا، فاتح خیبر شیر خدا سے اختلاف ہوا۔ تو آئیے شیر خدا کا فیصلہ آپ کو سنا دیتا ہوں، وہ کیا کہتے ہیں۔ نہج البلاغہ شیعہ مسلک کی بہترین کتاب جو ان کے ہاں ہے، نہج البلاغہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ شیر خدا فرماتے ہیں ان ربنا واحد ونبینا واحد۔ اختلاف بھی ہوا، جنگیں بھی ہوئی، کیا فرماتے ہیں؟ ان ربنا واحد ونبینا واحد ودعوتنا فی الاسلام واحدۃ۔ ہمارا رب بھی ایک ہے، ہمارا نبی بھی ایک ہے، اور ہمارا دین دعوت اسلام بھی، وہ بھی اسلام کی دعوت دیتے ہیں، ہم بھی اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ اور اگلی بات فرماتے ہیں لا نستزیدہم فی الایمان باللہ والتصدیق برسولہ ولا یستزیدوننا۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں ایمان باللہ، ایمان بالرسول، تصدیق بالرسول،
اس میں نہ وہ ہم سے بڑھ کر ہیں نہ ہم ان سے بڑھ کر ہیں، یعنی جس طرح ان کا ایمان ہے ہمارا بھی ایمان ہے، جس طرح وہ نبی کی تصدیق کرتے ہیں ہم بھی نبی کی تصدیق کرتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں الامر واحد الا ما اختلفنا فیہ من دم عثمان، صرف ہمارا اختلاف اور ان کا اختلاف حضرت عثمان کے خون کے بارے میں ہے۔ حضرت عثمان کے قصاص کے متعلق اختلاف تھا۔ ہری پور والو جان کے جیو، سمجھ کے جیو۔ حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ ان کو کافر کا، ان کو منافق کا، ان کو بے دین کا نہیں، کہتے ہیں ان کا رب ہمارا رب، ان کا نبی ہمارا نبی، نہ ایمان میں وہ ہم سے بڑے ہیں نہ ہم ان سے بڑے ہوئے ہیں۔ تصدیق باللہ، تصدیق بالرسول میں اختلاف کس چیز میں ہے؟ فی دم عثمان، عثمان ابن عفان کے خون میں ہے۔ عثمان کے خون میں کیسے اختلاف؟ جب حضرت عثمان شہید کیے گئے مدینہ کے اندر مظلومانہ طور پر، 40 دن کی پابندی کے بعد مدینۃ الرسول میں جب حضرت عثمان کا خون بہایا گیا تو ان کی خلافت ختم ہونے کے بعد علی المرتضیٰ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی خلافت کی۔ کس کے ہاتھ پر؟ حضرت علی المرتضیٰ خلیفہ برحق تھے۔ کیا تھے؟ بالکل برحق، 100% برحق خلیفہ تھے۔ اور امیر معاویہ کا اختلاف یہ نہیں تھا کہ میں آپ کو خلیفہ نہیں مانتا ہوں، مجھے خلیفہ بنائیے، نہ، اختلاف خلافت پہ۔ اختلاف یہ تھا کہ امیر معاویہ کہنے لگے بیعت بعد میں ہوگی، پہلے عثمان کے خون کا قصاص لیا جائے۔ اور یہ مطالبہ امیر معاویہ کا تنہا نہیں تھا، اس مطالبے میں سیدہ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی، ان کا بھی یہی مطالبہ تھا۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کا نقطہ نظر کیا تھا؟ ان کی رائے درست ہے، ان کی رائے یہ تھی کہ سب سے پہلے خلافت مستحکم کی جائے۔ کیا؟ خلافت مستحکم کی جائے، خلیفہ بن جائے، حالات ٹھیک ہوں پھر قصاص لیا جائے گا۔ اختلاف صرف اس بات میں تھا۔ حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں وَنَحْنُ مِنْهُمْ بُرَآءُ، اور ہم دونوں یعنی معاویہ اور ہم دونوں گروہ خون عثمان سے بری ہیں، نہ وہ قاتل ہیں نہ ہم قاتل ہیں، لڑائی صرف قصاص کے معاملے پر ہے۔ اور اگلی بات وہ بھی ذرا سن لیجئے تاکہ آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں کہ جب جنگ ہوئی ان کے درمیان تو بیچ میں کئی لوگ تو قتل بھی ہوئے۔ کیا؟ حضرت امیر معاویہ کے لشکر سے بھی، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے لشکر سے بھی بندے قتل ہوئے۔ تو یہ کہاں جائیں گے؟ علی کا فیصلہ مان، میرا نہ مان، معاویہ کا بھی نہ مان۔ علی المرتضیٰ کہتے ہیں قتلانا و قتلاہم فی الجنہ، ہمارے اور ان دونوں کے مقتول جنت میں جائیں گے۔ اگر یہ بات مان لی جائے تو سچ بتاؤ افتراق ہوگا امت میں؟ یہ دھڑے بندی رہے گی؟ اس بات کو مٹا کے ایک رفڑ برپا کر دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، جو کہتے کہ جھوٹ 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 اتنا گھڑ لیا ہے کہ سچ تک پہنچنا ہی ناممکن بنا دیا ہے۔ میرے دوستو، یہ تاریخ اسلام کی وہ عظیم ہستی ہیں۔ اور ذرا آپ آگے بھی سن لیجیے، 4 سال امیر المومنین علی المرتضیٰ خلیفہ رہے۔ کتنے سال؟ بولیے۔ اچھا، جب 4 سال کی خلافت کے بعد حضرت علی المرتضیٰ شہید کیے گئے، ان کی شہادت کے بعد ان کے بڑے فرزند ارجمند، میرے پیغمبر کے لخت جگر، نواس رسول، فاطمۃ الزہرا کے دل کا ٹکڑا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی۔ کن کے ہاتھ پر؟ حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہو گئی، بیعت ہو گئی۔ یہاں بھی نبی کی حدیث، نبی کا معجزہ، نبی کی پیشن گوئی اور بشارت سنانے لگا ہوں جو کئی سال پہلے آپ نے کی تھی۔ اللہ کے پاک پیغمبر منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث۔ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟
منبر پر ہیں، حضرت حسن کھیلتے ہوئے آئے، گرتے پڑتے ہوئے آئے، نبی علیہ السلام نے اٹھایا، پاس بٹھا لیا، کیا فرمایا ہے مومنوں؟ کان کھول کے سن لیجئے، فرمایا ان ابنی ھذا سید، اللہ اکبر، ان ابنی ھذا سید، لوگوں میرا یہ بیٹا امام حسن سید، سردار بیٹا ہے، میرا یہ بیٹا کیا ہے؟ سردار، لیڈر ہے۔ اور اگلی بات فرمایا لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میرا رب اس میرے بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ یہ تاریخ نہیں ہے، یہ حدیث ہے۔ کیا ہے؟ میرے معصوم پیغمبر کی معصوم زبان کا جملہ ہے۔ ابھی حسن گود میں ہے، فرمایا سردار بیٹا ہے، میرا رب اس میرے بیٹے کی ذریعے سے مسلمانوں کی دو جماعتیں، کس کی؟ منافقوں کی نہ، ایک منافق جماعت اور ایک مومن نہ، بین فئتین عظیمتین من المسلمین، نبی مسلمان دونوں کو کہہ رہے ہیں، دونوں بڑی مسلمان جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ تو ہری پور والوں، نبی کی بات کئی سال کے بعد جب حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی، 5 مہینے گزار چکے خلافت کے، کتنے؟ 5 مہینے گزار چکے، تو حضرت حسن اپنے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر اور اپنی فوج کے سپہ سالار کو لے کر امیر معاویہ کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں امیر معاویہ ہاتھ آگے کیجئے۔ امیر معاویہ ہاتھ بڑھاتے ہیں، کہتے ہیں معاویہ جو میرے باپ کا حصہ تھا میں وہ بھی آپ کے سپرد کرتا ہوں، اور ہاتھ پر بیعت کر لی۔ سب سے پہلے حضرت حسن نے بیعت کی، فرمایا آپ متفقہ طور پر خلیفہ ہیں، فرمایا قم یا حسین، میرا بھائی حسین اٹھ، بیعت کر امیر معاویہ کے ہاتھ پر۔ پھر اپنی فوج کے سپہ سالار سے کہا قم، بیعت کر دیجئے۔ آپ سے پوچھتا ہوں خدا را، یہ میری کتاب نہیں، یہ تقریباً ہر کتاب نے لکھا ہے، جب حضرت حسن نے امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، حضرت حسین نے بیعت کی ہے، تو کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ نبی کے بعد یہ 12 امام بھی معصوم ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں؟ ہم تو کہتے ہیں معصوم صرف کس کی جماعت ہے؟ نبیوں کی جماعت معصوم ہے، صحابہ محفوظ ہیں، معصوم نہیں ہیں۔ اچھا، تو بقول ان کے معصوم سے غلطی نہیں ہو سکتی، معصوم سے گناہ نہیں ہو سکتا، تو اب آپ کو تو دعوت دیتا ہوں، بقول آپ کے امام حسن معصوم ہیں، امام حسین معصوم ہیں، جب 2 معصوم اٹھ کر معاویہ کو خلیفہ مان لیں تو کیوں نہیں مانتا؟ ہم کیوں نہ مانیں؟ جس کو حسن خلیفہ مانے، جن کو حسین خلیفہ مانے، ان کو مسلمان خلیفہ کیوں نہ مانے؟ جب بیعت ہو گئی، صلح ہو گئی، پھر پتہ ہے جب اختلاف ختم ہوئے تو پھر فتوحات کا ایسا دروازہ کھلا کہ پھر 22 لاکھ نہیں، 44 لاکھ نہیں، 65 لاکھ 55 ہزار میل تک، آدھی دنیا تک امیر معاویہ نے اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ یہ ہیں وہ ہستی، نصف دنیا پر اسلام کا پرچم لہرانے والے۔ سن 60 ہجری کو حضرت امیر معاویہ 22 رجب المرجب، سن 60 ہجری 22 رجب کو خلیفہ پنجم خال المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اور کچھ لوگوں نے 22 رجب کو کونڈے پکانا شروع کر دیے۔ جب بھی آپ کو یہ ایسے دین سے ہٹے ہوئے کام نظر